اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ درود بھیجئے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ فقہ عزاداری کے سلسلے میں ہر سال اس موضوع کچھ نئے موضوعات پر ہماری گفتگو ہوتی ہے۔ رسومات عزاداری آج کل ایک بہت حساس موضوع بن گیا ہے، اور جس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے اس میں جس شخص کے بھی دماغ میں جو بھی نظریہ ہو اسے تھوڑی دیر کے لیے اس نظریے کو اور اپنی معلومات کو ایک طرف رکھ دیں اور کھلے اور خالی دماغ سے بالکل ان جو دو مسئلے آج خاص طور پر ہم ڈسکس کریں گے اسے بالکل کھلے دماغ سے اس کو سنیں۔ علماء اور مجتہدین کے فتاوے کیا ہیں، نظریات کیا ہیں، وہ کیا بات کہتے ہیں، اس کے مطابق پھر ہر شخص جو بھی اپنا نظریہ بنائے وہ آزاد ہے، اس کے مطابق وہ عمل کرے۔ تو آج جس موضوع کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی، ایک سوال لوگوں کے دماغ میں بہت آتا ہے، لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ کیا بچے کے سر پر مثلا کوئی ولی جو ہے اس کا باپ یا کوئی رشتہ دار وہ سر پہ کچھ قمع وغیرہ لگا سکتا ہے؟ خواتین ہیں، ظاہر ہے وہ تو اس مسئلے میں تھوڑی سی سینسیٹیو بھی ہیں، بچوں کے معاملات میں انسان اور زیادہ سینسیٹیو ہو جاتا ہے، لیکن رسومات عزاداری کے سلسلے میں بعض فقہی مسائل کی حقیقت یہ کہ حساسیت بہت بڑھ گئی۔ اچھا، اور یہ حساسیت غیر ضروری بھی ہے۔ مقلدین اس میں آپس میں باہم دست و گریباں ہو گئے۔ علماء اور مجتہدین کے لیول پر ایسا کچھ نہیں ہے، مقلدین اپنی جہالت کی وجہ سے آپس میں دست و گریباں ہیں، ان کی آپس میں لڑائیاں، ایک دوسرے سے بات چیت بند، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، خاص طور پر سوشل میڈیا جب سے لوگوں کی دسترس میں آیا ہے تو ایک دوسرے سے کھل کر اظہار براءت اور لڑائی جھگڑا وہ ہونے لگا۔ اچھا، جذباتی مقلدین جو ہیں وہ ایک اور ان کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہر شخص اپنے مرجع تقلید کے فتوے کو صحیح ثابت کرتا ہے اور دوسرے کے مرجع تقلید کے فتوے کو غلط ثابت کرتا ہے۔ بھائی تم اتنے ہی قابل تھے اگر کہ تم کسی مرجع تقلید کے فتوے کو غلط ثابت کرو تو تمہیں تو خود مرجع سے بھی اوپر ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ ایک بہت ہی غلط ٹرینڈ ہو گیا ہے۔ مراجع کا اختلاف فتویٰ اگر آپ دیکھیں، فقہ کا مطالعہ کریں تو کون سے مسئلے ایسے ہیں کہ جس کے اندر ان کے اندر اختلاف نظر نہیں پایا جاتا، لیکن اس کے باوجود یہی تمام مراجع کرام آپس میں کتنے شائستہ، کتنا ایک دوسرے کا احترام، کتنا ایک دوسرے کی عزت، کبھی کوئی نام لے کر کسی بھی طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ تو اور ہر شخص اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، لیکن کیونکہ مقلدین حضرات ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا جو کچے چاول ہوتے ہیں، جب تک چاول کچا ہوتا ہے بہت پتیلی میں سے کتنی شور کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور جب وہ واقعتاً پک جاتا ہے یعنی اس کا دم نکل جاتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اب وہ کھانے کے بھی قابل ہوتا ہے، اس میں سے خوشبو بھی نکلنے لگتی، لیکن جب تک یہ کچا رہتا ہے شور بہت مچاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہی تمام چیزیں ہمارے اس کے اندر بھی پائی جاتی ہیں کہ بہت سے مقلدین انہی کچے چاولوں کی طرح سے۔ پھر ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ احادیث کی جانچ اور پرکھ یہ بہت سے مقلدین نے اپنے ہاتھ میں لے لی، یعنی یہ اجتہادی عمل وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم بھی انجام دے سکتے ہیں، اور بعض اوقات وہ مراجع کی جو ماہرانہ رائے اور فتویٰ اس کو بھی بالکل نظر انداز کرتے ہیں کہ ماننا ہمارے لیے واجب تھوڑی ہے۔ ٹھیک ہے، فقہی احکام کے اندر یہ ہوگا، لیکن فقہی احکام کے مسئلوں کو بھی ان کے غلط ثابت کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے کہ مثلا کوئی قصائی اگر ہو اور وہ کہے کہ بھائی سرجن کی کوئی تقلید کرنا واجب تھوڑی ہے، اور میں بھی جو ہے سینکڑوں بکرے اب تک گرا چکا ہوں، اتنا تو چھری کاٹے کا تجربہ مجھ کو بھی ہو گیا، تو چھوٹا موٹا آپریشن تو میں بھی کر سکتا ہوں۔
تو اسی طریقے سے انٹرنیٹ پہ بہت سارے ٹامک ٹوئیاں مار کر کچھ افراد اپنے آپ کو اسکالرز بھی ظاہر کرنے لگے ہیں اور اس طرح سے اور مجتہدین کے فتووں کو غلط ثابت کرنا. اچھا پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہو گیا, میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ چیزیں تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ اس مسئلے میں کتنی حساسیت ہو گئی ہے, کہ فتاوے کی مخالفت میں بہت سخت تند اور تیز الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور بہت گندی زبان کا استعمال مجتہدین کے خلاف ہونے لگا ہے. یعنی اس حد تک ہونے لگا ہے یعنی کہ اب باقاعدہ مثلا رہبر معظم کے کچھ فتاوے ابھی آئے ٹیسٹ ٹیوب وغیرہ کے سلسلے میں تھے تو پہلے سے, لیکن اس کو باقاعدہ اچھالا جانے لگا. اب یعنی جاہل افراد اگر اس طرح سے کسی چیز کو اچھالیں, بتائیے دیکھیے کہ یہ کتنا غلط مسئلہ ہے اور کتنا یہ حرام چیز ہے, استغفر اللہ اور توبہ توبہ. اور بہت سے کچھ چینل ایسے ہیں جو کھولے گئے ہیں اور پاکستان سے باہر چلتے ہیں, اس میں باقاعدہ ان کے فتوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے جو اب وہ افراد کے جو تقلید وغیرہ کے بھی خلاف ہیں ان کو بٹھا کر ان کے فتووں کے اوپر اعتراضات اور گندے الفاظ ان کے لیے کہے جا رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں دیکھیے کیا ہیں, چاہے اب رہبر کے فتوے کے اوپر یہ والی چیزیں اعتراضات ہوں جو اور یا دیگر علماء اور مراجع اور مجتہدین کے فتاوے پر, تقریباً دونوں ایک ہی طرح کی بات ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک بہت ہونے لگا, اور بعض مراسم کے لیے بہت ہی ہارش اور سخت الفاظ استعمال کرنا کہ جناب یہ تو وحشیانہ پن ہے اور یہ جو جنگلی پن ہے اور یہ ظلم اور بربریت ہے اور یہ تو داعشیت ہے اور یہ کون سا اسلام ہے اور یہ کون سی شیعت ہے, اس طرح سے کر کے بہت ساری چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے, جبکہ ایک بڑی تعداد مجتہدین کے فتووں کے مطابق وہ چیز ہوتی. تو انسان ہر کوئی اپنے مرج تقلید کے فتوے کے مطابق عمل کرے اور دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع نہ کرے. اس سے ہمیشہ خلفشار پیدا ہوگا, اس سے ہمیشہ اختلاف پیدا ہوگا, جھگڑے پیدا ہوں گے, آپس کے تعلقات خراب ہوں گے, مجتہدین جو عوام شیعہ ہے ان کا آپس میں اتحاد جو ہے وہ ختم ہوگا, مومنین باہم دست و غریباں آپس کے اندر ہوں گے اور فائدہ دشمن کو ہوگا. تو دونوں طرف سے دیکھیے کچھ افراط اور تفرید, اور زیادہ تر میں نے یہ دیکھا کہ فتاوی مجتہدین سے لا علمی جس کی بنا پر یہ چیز ہوتی. مثلا اس کے اندر سے ایک یہ بھی آتا ہے, نابالغ بچہ مثلا اگر خود زنجیر یا قمع لگائے. اچھا میں اتنا تھوڑا سا بتا دوں, آپ میں سے اکثر خواتین نہیں ہیں, پچھلے سالوں میں شاید 2 سال پہلے زنجیر اور قمع زنی کے مسئلے میں جو مجتہدین کے فتاوے جو تھے وہ ہم نے سارے پیش کیے تھے یہاں پر, اور تقریباً وہ 5.5 گھنٹے کا درس تھا. اس میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر دیا, تو وہ تو ہم دوبارہ نہیں لا رہے. اس میں یہ والا پوائنٹ کی تفصیل نہیں آ سکی تھی کیونکہ پہلے اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ کیا بچے, یعنی یہ فقہی حکم ہے نا, بہت سے لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ کیا ہم بچے کے سر پہ قمع لگائیں. بہت سے لوگ نظر بھی مانتے ہیں اس کی کہ میرے ہاں بچہ پیدا اگر ہوگا تو میں اس کے سر پہ جو ہے مثلاً قمع لگاؤں گا, یا عورتیں بھی بعض اوقات یہ نظر مانتی ہیں. تو اس کا فقہی حکم کیا ہے؟ تو اب ایک فقہی حکم کے طور پر سنیں, آپ کے سامنے فتوے بیان ہوں گے, پھر جو جس کا مقلد ہے اس کے مطابق عمل کرے. اچھا ایک تو یہ تھا ابھی کہ ممیز بچہ جو ہے خود زنجیر یا قمع لگائے. نابالغ ممیز یعنی سمجھدار جو ہوتا ہے 13 سال کا, 14 سال کا, یا بھی 15 سال مکمل نہیں ہوئے ہیں کہ وہ بالغ ہو, تو وہ اگر کر رہا ہے تو دیکھیے اس کے اوپر تو کوئی تکلیف شرعی نہیں ہے. یہ تو سب مجتہدین, یعنی اگر وہ کوئی اس پہ کوئی شرعی حکم آتا نہیں ہے. نابالغ اگر کوئی, کیا آپ یہ کہیں گے نابالغ کے لیے کام کرنا حرام ہے؟ نابالغ کے لیے حرام اور واجب کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ ابھی وہ نابالغ ہے. پھر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا نابالغ اپنے ولی کی اجازت سے قمع زنی کر سکتا ہے, اپنے سر پہ قمع لگا سکتا ہے؟ یا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کیا ولی اپنے بچے کے سر پہ لگا سکتا ہے؟ یہ ایک مسئلہ لوگ اکثر باہم پوچھتے ہیں. اچھا اس میں دیکھیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مقلدین کی مراسم عزاداری میں افراط و تفرید ہو گئی. بہت سے مراجع ایسے ہیں, اب اس میں بھی آپ سنیں گی جو پچھلا ہمارا درس تھا اور آج بھی آپ دیکھیں گی کہ مجتہدین میں آپس میں اس سلسلے میں اختلاف فتاوی ہے. کچھ مجتہدین نے اجازت دی ہے. اچھا اجازت دینے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اس میں بھی آپ افراط اور تفرید میں چلے جائیں. دیکھیے کچھ مراسم میں اجازتیں ہونا, کچھ اس میں حدود و قیود ہیں, کچھ شرطیں ہیں جن کی پابندی کرنا پڑتی ہے.
مثلا اگر کوئی شخص اپنی حفاظت کے لیے پسٹل یا ایک چھوٹی سی گن بھی اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے کوئی، لیکن وہی کہہ کہ میں اپنی حفاظت کے لیے ایک پورا ٹینک لے کے اگر چل رہا ہوں، یا راکٹ لانچر اس نے کندھے کے اوپر لادا ہوا ہو اپنے کہ میں اپنی حفاظت ہر شخص کو کرنی چاہیے، تو لوگ کہیں گے بھائی پسٹل سے بھی کام چل سکتا تھا، یا اتنا بڑا راکٹ لانچر اور ٹینک لانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگوں کو اجازتیں ملتی ہیں تو بہت سی اجازتوں کو بہت زیادہ بعض اوقات مس یوز بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر کچھ مجتہدین نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اپنے کچھ خون بہا سکتے ہیں، اپنا کچھ سر پہ قمع لگا سکتے ہیں، تو اب وہ بہت بڑی بڑی تلواریں لے آئے، مثلا بہت بڑے بڑے خنجر لے آئے، اور ایک عجیب ایک دہشتناک ایک ماحول سا ایک پیدا ہو جائے، تو یہ وہی مقلدین والی بات ہے، اس کا مجتہدین کے فتوے وغیرہ سے اس کا تعلق نہیں۔ یہ میں اپنی طور پر اپنا ایک مشاہدہ بیان کر رہا ہوں، کوئی فقہ حکم نہیں بیان کر رہا ہوں۔ تو جو مجتہدین اجازت بھی دیتے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے، وہ کہتے ہیں فقط 1 یا 2 بوند اور سوئی کی ایک نوک کے برابر بس، مثلا بچے کے سوئی کی نوک کے برابر اس کے ایک وہ لگائیں اس کے اوپر، اور اس کی خاص مصلحت ہے بھی جو آگے چل کے بیان کروں گا، جو ان کے جو وہ مصلحت وہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ ہمیں اپنا تو کوئی چیز یہاں پہ نہیں پیش کرنی ہے، مجتہدین کے فتاوے پیش کرنے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں بہت سے لوگ قمع بھی اگر لگا رہے ہیں تو اتنا معمولی سا آپ نے رکھا اور اتنا ہلکا سا ایک نشان پڑ جائے، بس یہ بھی بعض اوقات یہ مجتہدین کہتے ہیں کافی، سوئی کی ایک نوک کے برابر 1 یا 2 بوند مشکل سے بھی اگر اس کا ہو جائے تو ٹھیک ہے، آپ اپنی اس نظر کو پوری کر سکتے ہیں، یا مثلا جو فائدہ آپ کو اس سے لینا ہے جو بھی وہ آپ کو اس سے فائدہ مل سکتا ہے اگر جن کے نزدیک جائز ہے۔ لیکن کوئی اس کے باوجود یہ کہے کہ نہیں بہت زیادہ افراد و تفرید کر دے اور بچے کو مثلا خون ہم خون کر دیا جائے، اور یہ وہ مجتہدین بھی یہ بات نہیں کہتے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک سامنے، تاکہ آپ کے سامنے ایک وہ آ جائے، مثلا موجودہ مجتہدین میں آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کا یہ نظریہ ہے، اور کچھ مجتہدین کا اور بھی جو ابھی آگے چل کر آپ سنیں گے، تو بہتر ہے کہ میں ان کی آواز میں ہی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب ان کا اپنا فتوے کو دماغ میں رکھیں کہ یہ اپنا فتویٰ بیان کر رہے ہیں اور اپنی ایک چیز بیان کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ جن کی تقلید میں وہ مجتہد بھی یہ بات کہتا ہو، لیکن ہمیں اختلاف نظر تو مجتہدین کا ہے نا آپس کے اندر، وہ اپنا ایک فتویٰ بیان کر رہے ہیں، اپنی ایک چیز بیان کر رہے ہیں، ان سے ملتے جلتے فتاوے اور مجتہدین کے بھی ہیں، لیکن وہ بھی اس طرح کی افراد و تفرید نہیں کر رہے۔ کس طرح کی کہہ رہے ہیں بس مثلا وہ آپ ابھی سن سکتی ہیں۔ اب اعتراضات کیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پہ زخم لگائے جاتے ہیں۔ ارے یہ بچوں کو تربیت کے لیے ہے، جیسے بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو آپ تھپڑ مارتے ہیں نماز کے لیے، کیوں مارتے ہیں؟ یہ بھی بالغ نہیں ہوا ہے، کیوں مارتے ہیں؟ تاکہ اس کو نماز کی عادت پڑے۔ ہم اس کے سر پہ چھوٹا سا سوئی جتنا زخم کرتے ہیں تاکہ اس کو امام حسین کے غم میں خون بہانے کی عادت ہو جائے۔ جس طرح نماز سکھانے کی 7 سال کا ہو جائے تو ہم اس کو تھپڑ بھی ماریں گے اور اس کو چھڑیوں سے بھی ماریں گے اگر اس نے نماز کو چھوڑا۔ تو اسی طرح ہم امام حسین کے غم میں بھی بچیوں کو نہ لیں، اس پہ ہم ان کو کر کے برانگیختہ کریں گے تاکہ وہ اس حال کے کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ خون کا کسی کو دو، کسی محتاج کو وہ بھی دو، یہ بھی دو۔ امام حسین کو 2-3 قطرے اس کو بوتل پوری دے دو، تمہیں ہدایت دے، پوری بوتل دے دو اس کو امام حسین کو 2 قطرے خون کے بس۔ اور جہاد میں جاؤ، جہاد میں تو مجاہد نہ صرف اپنے خون کے قطرے دیکھ رہا، اپنی جان کو دے رہا ہے، دے وہ، لیکن امام حسین کے حق میں 2-3 قطرے خون سن کے بخل نہ کرے۔ یہ میرا فتویٰ ہے۔ 1-2 بوند بھی اگر نکل آئے تو کافی، اور ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر اس میں سوراخ کر دیا جائے، تھوڑا سا بس ایک کٹ لگا دیا جائے تو وہ چیز پوری ہو جاتی۔ تو بہرحال اب اس کو آپ نے دیکھا تو اس کی کچھ حکمتیں بھی انہوں نے بیان کی۔ اچھا، اب اس میں کیا ہونے لگا ہے ایک اور چیز کہ بعض اوقات جو اس کے مخالفین ہیں وہ انہوں نے کچھ جھوٹی خبروں کا جو ہے وہ سہارا اس کے اندر لیا اور اپنے ذوق کے مطابق جھوٹے پروپیگنڈے کرنا شروع کی۔
اچھا بعض اوقات یہ ہوا جھوٹے پروپیگنڈوں کے اندر کیا چیز ہوئی کہ مثلا وہ فلاں جگہ پہ ایک آدمی تھا, وہ زنجیر و قمزنی کرتے ہوئے مارا گیا, وہ بچہ جو تھا وہ فلاں جگہ پہ جو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا, جھوٹی خبریں. اور بعد میں بعض اوقات اس کی پھر تردید بھی آئی, ان گھر والوں نے کہا کہ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے, حتیٰ کہ علماء نے اپنے فتاوے کے اندر یہ چیز بیان کی کہ ہم نے جتنی بھی تحقیق کی کہیں ہمیں یہ بات پتہ نہیں چلی اور معلوم چلا کہ وہ جھوٹی خبریں تھیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی بات کے اس بات میں کوئی بھی شخص جو ہے نا کوئی جھوٹی خبریں بنا کر جو ہے وہ لگانا شروع کر دے, یا بعض اوقات فوٹو شاپ کا استعمال جو ہے وہ اس کے اندر ہونے لگتا ہے کہ کوئی نہیں ہے لیکن زبردستی ایک فوٹو شاپ کے ذریعے مثلا اس کے خون بہتا ہوا دکھا رہے ہیں, یا خون کو بہت برائٹ کر دیا گیا ہے, کسی کم جگہ پہ تھا تو پورے چہرے اور جسم کے اوپر پھیلا دیا تاکہ اس چیز کے متعلق اینٹی بات کہنے میں آسانی ہو. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے کہ اس میں جھوٹ اور غلط بیانی یا فوٹو شاپ یا پروپیگنڈا اس طریقے سے کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے. دونوں طرف کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں, جو حمایت میں ہے ان کی ان لوگوں کے لیے بھی, جو اس کی مخالفت میں ہے ان لوگوں کے لیے بھی, کہ جو صحیح اور ویسی بات ہو, مجتہد کا جو فتویٰ ہو اور جو چیز صحیح ہو بس وہ کریں, اس میں کسی جھوٹ اور غلط بیانی وغیرہ کرنے سے انسان ہر صورت میں بچے. دیکھیے آفٹر آل بہرحال یہ ایک جذباتی مسئلہ نہیں ہے, ایک فقہی حکم ہے اور اس کو ہمیشہ فقہی بنیادوں پر ہی سمجھنا چاہیے, فقہی بنیادوں پر. بعض اوقات دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ چند افراد کے فعل کو بہانہ بنا کر تمام مراسم اعضاء کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. مثلا دیکھیے کسی ایک آدمی کا فعل ہے بند کمرے کے اندر, اسے کیا کرتے ہیں آج کل دیکھیے ویڈیوز کو وائرل کرنے کا شوق لوگوں کے دماغ میں آ گیا ہے. کیا کرتے ہیں کہ مثلا کہیں سے بھی ایک آ جاتی کہ جناب فلاں آدمی دیکھیے کمرے کے اندر یہ دو افراد جو ہیں یہ کانٹے زمین پہ بچھائے ہیں اور کانٹوں کے اوپر لوٹ رہے ہیں کہ ہم یہ ماتم کر رہے ہیں. یہ کسی بھی جگہ کسی معاشرے کے اندر کہیں ایک کا دکا کہیں ہو بند کمرے میں تو ایک الگ بات ہے, لیکن کہیں یہ چیز رسم ازا کے طور پر نہیں. لیکن کیا اس کو پیش کیا جائے گا اس کے اوپر سوشل میڈیا پر, کہا جائے گا دیکھیے یہ خرافات رسومات عزاداری یہ سب رجبی رسومات عزاداری سب بکواس ہیں اور ان پہ کسی پہ عمل نہیں کرنا چاہیے, دیکھیے کیا ہو رہا ہے. اچھا اب آپ کو پتہ نہیں کہ کون بنا رہا ہے, وہ تمام افراد جو بند کمرے میں جنہوں نے بنائی ہے ویڈیو اس کے بعد وہ ریلیز کر رہے ہیں, ان کے مقاصد کیا ہیں, اور سب دھڑا دھڑ ایک دوسرے کو وائرل کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر پھر غیروں کے ہتھے وہ لگتی ہیں وہ ویڈیوز, اور وہ آپ کے خلاف مزید پروپیگنڈا کرتے ہیں. آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے میں تو ہر آدمی کو آگاہ کر رہا ہوں, آگاہ نہیں ہو رہا, وہ ایک چیز شیعت میں پائی نہیں جاتی اور یہ اتہام اور تہمت لگائی جاتی کہ شیعہ یہ والی چیز کر رہے ہیں. تو اس فعل کو بہانہ بنایا جاتا ہے بعض اوقات. مثلا کسی جگہ کہا گیا کہ جناب وہ شیشہ توڑ کے اس کے بچھا کے زمین پر اس کے اوپر لوگ چل رہے ہیں, کہ کسی بھی جگہ کہیں آپ نے ایک آدمی مجھے بتا دیں جس نے کس رسم اعضاء کو کہیں ہوتے دیکھا ہو. یہ باقاعدہ اس طرح کی ویڈیوز خاص طور پر بنوائی جاتی ہیں یا بنائی جاتی ہیں, پھر اس کو وائرل کیا جاتا ہے, اور اس کے اندر نادانستہ طور پر بھی کچھ اس طرح کے احمق افراد ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو وائرل کرنے میں کام کرتے ہیں, بس ایک دوسرے کو فوراً شوق میں یہاں سے وہاں بھیج رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا ایک جھوٹ کو پھیلانے میں آپ خود بھی ایک پارٹ بن رہے ہیں اس کا. جب یہ علماء کتنا زیادہ منع کرتے ہیں کہ اس طرح کی کسی بات کو سوشل میڈیا کے اوپر پھیلایا نہ جائے کہ وہ آپ کے خلاف استعمال ہوگی. اسی طرح سے بعض ذاکرین کے غلط افکار کی ویڈیوز کو وائرل کیا جاتا ہے. دیکھیے یہ بھی بہت غلط ہے. اس سے کیا ہوتا ہے شیعت کا ایک مذاق بن جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں کچھ ویڈیوز اس طرح کی وائرل ہوئیں تو ایک ایسا مذاق سا بن گیا کہ اس پہ جوکس بننے لگے, اس پہ مذاق بننے لگے, اس کو یعنی عزاداری اور غم امام حسین کم ہو گیا, اور اس طرح کے مذاق اس عزاداری کے مہینے کے اندر وہ لوگوں ایک دوسرے کو کر رہے ہیں, اسی کو ڈسکشن کر رہے ہیں, بجائے کہ آپ غم امام حسین کا تذکرہ کریں, بجائے اس کے ان کی سوگواری کا اس کے اندر اظہار کریں, ان کے غم کو بڑھائیں. اس قسم کی باتوں کو پروموٹ کیا گیا, لوگ ایک دوسرے کو اس کو شیئر کرتے گئے اور اس کا مذاق بنتا گیا شیعت کا. پھر غیروں کو بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ آپ کی چیز اٹھا کے وہ لوگ بھی آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں. اچھا دیکھیے علماء اور مراجع منع کرتے ہیں دین کا کام کبھی بھی احمقانہ انداز میں نہیں کرنا چاہیے. مثلا لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھیے فلاں آدمی نے ایک کتاب لکھی ہے, فلاں مقرر نے تقریر کی, ہمارے مجتہدین اس کا جواب کیوں نہیں دیتے. یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ ان افراد کو جو اس قسم کی باتیں پھیلاتے ہیں, چند ذاکرین کے اندر کچھ ایسے چیزوں کو وہ فروغ دیا جاتا ہے,
مثلا آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ظاہر ہے کہ وہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس کے اندر مردے کے زندہ ہونے کا تذکرہ تھا. تو اس سے کیا لوگوں نے بہانہ بنایا, یعنی اس کو وائرل کیا گیا, اور اس کے بعد پھر کیا ہوا, اس کو جو شیئر کر رہے تھے اور پھیلا رہے تھے, مذاق اڑایا گیا, معجزات کا انکار کیا گیا. یعنی بجائے کہ اگر بات ہوتی تو بھئی یہ فلاں واقعہ اس مخصوص جگہ کے اوپر پیش آیا تھا یا نہیں آیا تھا, یہ سچا ہے یا نہیں, کیا کس بات کی طرف رخ موڑا گیا اس کا. دیکھیں اس کو پہچانیں کہ معجزات سے کیا یہ افراد حضرت عباس یا دیگر افراد مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو لوگوں نے اس کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا. حالانکہ ائمہ معصومین یا جو اس قسم کے برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے. لیکن کیا ہے کہ اس کا بھی مذاق اڑا دیا گیا, یعنی معجزات کا انکار ہو گیا. علماء اور مجتہدین نے جو واقعات بیان کیے ہیں جس میں دعا کے اللہ سے دعا کے نتیجے میں مردے زندہ ہوئے, ان سب کا بھی مذاق اڑایا گیا. یعنی ایک تیر سے کتنے سارے ان لوگوں نے شکار کیے. یہ آپ لوگوں نے تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بھائی مجتہدین کیوں اس کا جواب نہیں دیتے. تو علماء اور مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ اگر ان افراد کے ہم جوابات دیں گے, یقین کیجئے اگر اس قسم کی ویڈیوز کو لوگ وائرل نہ کریں تو کبھی نہیں پھیلیں گی, اور وہ ایک کمرے ایک مجلسی کی بات ہو کے ختم ہو جائے گی. لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ نہیں, اس کو پھیلاتے گئے اور ایسا لگا کہ جیسے سارے شیعہ جو ہے اسی قسم کی بات کر رہے ہیں. تو اگر اس کا جواب دیں گے تو اور زیادہ شہرت ہوگی اس کی. ایک دفعہ مجھے خود ایک شرف ملا تھا, مرحوم مولانا شیخ علی مدبر نجفی صاحب جو آیت اللہ سیستانی کے, آیت اللہ خوئی کے بھی وکیل تھے, اور ایک دفعہ ایک شادی کی تقریب میں میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بتانا شروع کیا کہ نجف میں ایک عالم نے ایک کتاب لکھی جس میں تمام مجتہدین کے فتووں کو اور باتوں کو غلط اپنے لحاظ سے اس نے ثابت کیا کہ دیکھیں ان کا یہ مسئلہ غلط, ان کا یہ مسئلہ غلط, فلاں مجتہد کا یہ مسئلہ غلط. وہ کتاب اس نے چھپوا بھی دی, اور نجفی میں کہہ رہے ہیں ہم لوگ اس زمانے میں طالب علم تھے, اور اس کی کتاب کو اس وقت وہاں پہ بڑی شہرت ملی, اور لوگ تقاضا ہی کر رہے تھے کہ مجتہدین اس کی کتاب کا جواب دیں. مجتہدین نے کہا نہیں, اگر ہم جواب نہیں دیں گے تو یہ کتاب یہیں کی یہیں ختم ہو جائے گی, اور جواب دیں گے تو یہ کتاب ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گی کہ جس کو نہیں بھی پڑھنا ہوگا نا وہ بھی اس کو پڑھے گا. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے شبہ سازی, یعنی خود سے ایک شبہ ایجاد کریں. میں نے ایک زمانے میں بہت ابتدائی طالب علمی کے دور میں ہم لوگ میڈیکل کالج میں ہوتے تھے, تو وہاں ایک عالم نے درس دینے شروع کیے. کہا کہ میں ابتدائی 15 یا 20 درس ان دلائل کے دوں گا جس میں یہ ثابت کروں گا کہ خدا نہیں ہے, اور پھر ان تمام 21ویں درس سے ہم شروع کریں گے کہ خدا ہے, ثابت کریں گے کہ وہ باتیں غلط تھیں. تو ہم نے دیکھا کہ 10 15 20 درس تک تو کچھ لوگ رہے, اس کے بعد جب وہ واقعی ثابت کرنے کے اوپر آئے کہ اللہ ہے تو وہ مجمع آدھے سے بھی کم رہ گیا تھا. یعنی شبہ ایجاد ہو گئے, اور ان کی تشفی بعد میں ان کے جوابات نہیں ملے. تو ضروری نہیں ہے کہ اس قسم کی باتوں کے اگر جواب دیں تو ہر کوئی پڑھے گا. اچھا مثلا فلاں کا جواب آیت اللہ سیستانی نے دیا, اب اس آدمی کی کتاب مشہور ہوگی, جس کو نہیں بھی پڑھنا ہوگا وہ پڑھے گا وہ جا کر. جس زمانے میں وہ سلمان رشدی نے کتاب سیٹنک ورسز وغیرہ لکھی تھی, تو لوگ جس کو نہیں بھی پڑھنا وہ بھی جا کے کہتا تھا کہ یار کیا لکھا ہے اس کے اندر, ذرا ہم بھی پڑھیں. یعنی اس کو ایک تجسس اس کے اندر ہونے لگا. خیر وہ تو اس کے قتل کے فتوے کے بعد سے تو وہ جس طرح سے اس کا جو ہے وہ انجام لوگوں کے سامنے رہا, کس طرح سے وہ بچتا بچاتا پھرتا ہے, اور پوری دنیا اور آخرت دونوں اس کی تباہ برباد ہوئی اپنی جگہ. تو شیخ علی مدبر کہنے لگے کہ ہم لوگ مجتہدین سے کہتے تھے, مجتہدین کہتے تھے نہیں اس کی کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں. پھر ہم نے واقعی دیکھا کہ چند سالوں کے اندر اس کی کتاب کو لوگ بھول گئے, اس آدمی کو بھی بھول گئے, کتاب وہ شخص سب نسین منسیہ ہو گئے. تو یہی والی چیز ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہم ایسے افراد کو, ایسی باتوں کو اگنور کریں, اس کو پھیلائیں نہیں, اس کو وائرل نہیں کریں. تو یہ جو شور و غوغا یہ سب کچھ ہے, یہ سب ان کو بڑھانے سے ہوتا ہے. اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے مرجع کے فتوے کا احترام کرے, اور جو اس کا مرجع نہیں ہے اس کے بھی فتوے کا احترام کرے. دیکھیے سب کے پاس اپنے دلائل ہیں. اچھا یہ جب یہ مقلدین آپس میں شروع کرتے ہیں, مثلا آیت اللہ سیستانی وہ مقلد ہے, وہ مثلا کسی اور مجتہد کے فتوے پہ اعتراض شروع کر دے اور اس کے خلاف دلائل بیان کرنے لگے, تو کیا ہوگا کہ پھر وہ دوسرے مجتہد جو ہے اس کا نمائندہ آغا سیستانی پہ اعتراض کرنے شروع کر دے گا,
اور وہ جو کسی کی بھی تقلید نہیں کرتے وہ سارے مجتہدین کے فتووں کو کرنے لگیں گے، جیسے اب ہونے لگا ہے۔ جناب آغا رہبر نے مثلا شطرنج کا جو ان کا فتویٰ ہے وہ بھی ایک خاص تناظر کے اندر ہے، شطرنج کو مطلقاً انہوں نے حلال نہیں کیا، اس معاشرے کے اندر جہاں جوئے کا کوئی تصور شطرنج کے ساتھ نہ رہے وہاں انہوں نے کہا ہے کہ اس کو کھیلنے کی اجازت ہے۔ لیکن وہ معاشرے اگر یہ نہیں کہا کہ شطرنج حلال ہے، نہیں، جب وہ جوئے کے حالات سے ہی خارج ہو گئی تو کہتے ہیں کہ پھر اس کی حرمت کا حکم نہیں رہتا، اور ہر ایک کے پاس اپنے دلائل ہیں، امام خمینی کا بھی یہی نظریہ تھا مثلا۔ لیکن جس معاشرے کے اندر اب بھی یہ چیز ہے اور اب بھی آلات جوا میں شامل ہوتی ہے وہاں پر یہ اب بھی حرام رہے گی، تو انہوں نے یہ پیش کرنا شروع کر دیا، دیکھیے امام جو ہیں وہ تو شطرنج کی اتنی مذمت کر رہے ہیں اور یہ مجتہدین کو دیکھیے یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ ان کو حلال قرار دے رہے ہیں۔ مور حلال ہے، آیت اللہ سیستانی کا نظریہ، وہ کہتے ہیں دیکھیے فلاں فلاں روایت کے اندر تو مور امام نے حرام قرار دیے، یہ حلال قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ مقلدین نے اس قسم کے کام اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے کہ ان کا فتویٰ صحیح ہے، ان کا فتویٰ غلط ہے۔ ہر مجتہد کے پاس اپنے فتوے کے دلائل ہوتے ہیں اور اس کا ہر مجتہد کے فتوے کا احترام کرنا ضروری ہے، خواہ وہ آپ کے اپنے مرجع تقلید کے فتوے کے برخلاف فتوی کیوں نہ ہو۔ اچھا، اب آ جائیے موضوع کے اوپر۔ یہ تو میں نے ایک مختصر سی تمہید باندھی جو شاید اختصار سے تھوڑی سی اور آگے بڑھ گئی، لیکن بہرحال یہ کہ اب آ جائیے اس مسئلے کے اوپر کہ کیا ولی اپنے بچے کے سر پر قامہ لگا سکتا ہے۔ اب دیکھیے خود اس مسئلے کے اندر کئی گروہ ہیں مجتہدین۔ پہلا گروہ ہے جو کہ قائلین حرمت ہے، جو یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا، ولی یہ کام نہیں کر سکتا، بچے کے سر پر ایسا کوئی کٹ نہیں لگا سکتا کہ جس سے خون نکلے۔ ان میں کون قائلین حرمت میں کون کون شامل ہیں؟ ان میں ایک آیت اللہ خامنئی رہبر معظم شامل ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، کوئی بھی شخص اپنے بچے، ولی بھی وہ تو خیر اصلاً دیکھا جائے تو خونی ماتم ہی کے رہبر خلاف ہیں، اور وہ بڑوں کے لیے بھی اور بچوں دونوں کے لیے اس کام کو ممنوع قرار دیتے ہیں۔ اور قائلین حرمت میں جو دوسرا نام ہے وہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا ہے، وہ بھی اس کو منع کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ہو گیا ایک گروہ جو ان کے مقلدین یہ کام نہیں کر سکتے، بلکہ اگر کسی نے نظر اس طرح کی کسی عورت نے مانی اور وہ ان دونوں میں سے کسی کی تقلید ہو، ان دونوں مجتہدین کی میں سے کسی کی، تو اس کی وہ نظر جو ہے وہ باطل ہے، وہ اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتی، وہ عورت یا کوئی مرد اپنے بیٹے کے لیے۔ دوسرا گروہ ہے قائلین سکوت، جو کہ اس مسئلے میں خاموش ہیں، ان کا اصلاً کوئی فتویٰ موجود نہیں۔ جیسے دماغ میں لوگوں کے آتا ہے کہ کیا نابالغ کے سر پر ولی قامہ لگا سکتا ہے، آیت اللہ سیستانی کا اس سلسلے میں کیا نظریہ ہے؟ تو اصلاً آیت اللہ سیستانی نے اس مسئلے میں، اس مسئلے کی حساسیت کی وجہ سے، اس کی بھی ہم ایک تفصیل بیان کر چکے ہیں قمازنی والے مسئلے میں، کہ وہ بالکل خاموش ہیں، ان کا کوئی فتویٰ اس سلسلے میں نہیں پایا جاتا۔ اچھا، ایک فتویٰ اگرچہ ان کے نام کے حوالے سے، ان کے ایک وکیل کے حوالے سے مشہور ہوا ہے کہ انہوں نے بھی منع کیا ہے، لیکن دیکھیے بتا دوں ایک بات کہ وکلاء جو ہیں مجتہدین کے، وہ فتویٰ بیان تو کر سکتے ہیں لیکن اپنی کوئی رائے الگ سے دینا، اگر وہ کوئی بیان کریں بھی تو ضروری نہیں کہ مجتہد کی بھی وہی رائے ہو۔ آپ یہ کہ بھائی ان کے وکیل ہیں تو وکیل ہیں، ٹھیک ہے، وہ خمس جمع کرنے کے سلسلے میں وکالت ہے، کچھ اجازتیں ان کے پاس ایکسٹرا ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کی طرف سے کوئی فقہی مسئلہ بنا نہیں سکتے۔ مثلا مجتہد کے ایک وکیل ہیں جو خود ہی قریب الاجتہاد ہے، اور ہمارا بھی ان سے رابطہ رہتا ہے، یعنی کبھی ہم ان سے پوچھیں گے آغا اس میں آغا ذرا اس کا بتائیں کہ یہ فتویٰ اس سوال کا جواب کیا ہے، تو وہ اپنا جواب جو ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آغا سیستانی کا بھی یہی نظریہ ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ان کا نظریہ یہ نہیں، ان کا یہ ہے، یا ان کا فتویٰ مجھے معلوم نہیں۔ یعنی بعض اوقات وہ اپنی رائے بھی، کیونکہ خود قریب الاجتہاد ہیں یا شاید مجتہد ہو گئے ہوں، تو وہ اپنی رائے بیان کر دیتے ہیں جبکہ ہیں ان کے وکیل، تو وہ اصلاً آغا سیستانی کی رائے نہیں ہوتی۔ تو اس لحاظ سے ایک فتویٰ ان کے حوالے سے مشہور ہوا ہے لیکن وہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ اصلاً آغا سیستانی نے اس مسئلے میں کبھی کوئی فتویٰ دیا ہی نہیں۔ تو یہ قائلین سکوت کہلاتے ہیں۔ اچھا، اتنا اور بتا دوں کہ جس مسئلے میں بھی آپ کا مجتہد جو ہے وہ خاموشی اختیار کرے اور فتویٰ نہ دے، تو اس مسئلے میں آپ علم میں دوسرے بڑے مجتہد کی بات بھی مان سکتے ہیں۔ آپ خود تحقیق کریں گے مثلا آغا سیستانی کے بعد علم میں دوسرا بڑا مجتہد کون ہے، پھر آپ اس مسئلے میں جس مسئلے میں مجتہد نے
خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اس میں پھر دوسرا بڑا مجتہد جو ہے اس کی بات بھی مانی جا سکتی. تو اس سلسلے میں یہ دماغ میں رہے. اچھا یہ والا جو مسئلہ ہے تھوڑا سا ذرا ایک ٹیکنیکل بھی ہے. ایک ہوتا ہے کہ خود قما زنی کو ہی حرام سمجھنا, اور ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا ولی کے پاس اس قسم کا کوئی اختیار اور اتھارٹی ہوتی ہے, ولی کے پاس کوئی اختیار یا اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مصلحت دیکھتے ہوئے, جس میں بچے کی مصلحت ہو, یعنی ایسا نہیں کہ بلا وجہ اس کو پٹائی کرنی ہے, اس بچے کو اذیت پہنچانی ہے تو وہ اس کے جسم پہ کوئی کٹ لگا دینی, ایسی تو کسی ولی کے پاس, کسی باپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا. ہماری پوری تفصیل اس موضوع پہ ہو چکی کہ باپ کب کب بچے کو مثلا مار سکتا ہے اور کب نہیں مار سکتا. مثلا بچہ جو ہے بالفرض بالکل ہی نہ پڑھ رہا ہو, اب باپ اگر اس کو کچھ بھی نہیں کہے گا تو یہ بچہ معاشرے میں بالکل جاہل رہ جائے گا, تو باپ سختی کے لیے اس کی کچھ شرائط ہیں اتنا مار سکتا ہے اس کو. لیکن مثلا بچہ جو ہے فائن آرٹس پڑھنا چاہ رہا ہے اور باپ کہہ رہا ہے نہیں تم سائنس ہی پڑھو, تم ڈاکٹر ہی بنو, اس کی بنا پر اس کو مار رہا ہے, نہیں یہاں پر یہ مار پٹائی کی اس طرح کی, کیونکہ بچے کی مصلحت پڑھنا ہے, ڈاکٹری ہی پڑھنا یا سائنس ہی پڑھنا یہ مصلحت نہیں ہے بچے کی, اس پہ مارنے پیٹنے کی اجازت نہیں ملے گی. خیر اس کے الگ تفصیلی مسئلے ہیں. تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں نہیں باپ کے پاس یہ والی ولایت ہے ہی نہیں کہ وہ اس طرح کا مار سکے کہ جسم پہ کوئی کٹ لگا سکے اس کے, یا بچے کے جسم سے کوئی خون نکال سکے. وہ چاہے وہ زنجیر اور قمازنی کے خلاف نہ ہو, جیسے کہ آگے چل کر میں اس کی مثال بھی دینے والا ہوں ان مجتہد کی, کہ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ زنجیر و قمازنی جائز ہے لیکن ولی کے پاس یہ والا اختیار نہیں کٹ لگانے کا, تو وہ دوسرے انداز سے اس کو منع کرتے ہیں, لیکن وہ ابھی بات آگے چل کر آئے گی. تو کیا اس قسم کی کوئی ولایت باپ کے پاس ہے یا نہیں, یہ خود ایک اختلافی موضوع ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ ولی کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ بچے کی مصلحت دیکھتے ہوئے, دینی یا دنیاوی فائدہ دیکھتے ہوئے وہ اس اپنے اختیار کو استعمال کر سکتا ہے. اچھا یہ دو گروہ ہوئے. پہلا گروہ کیا تھا جو منع کرتا تھا, بالکل حرام قرار دیتا ہے, ان میں دو مراجع مجتہدین کے نام آپ نے سن لیے. دوسرا گروہ خاموش ہے, یعنی جس نے اس میں کوئی فتویٰ نہیں دیا, اس میں آغا سیستانی شامل. اور تیسرا گروہ ہے قائلین جواز, وہ مجتہدین کہ جو کہ اس کو جائز سمجھتے ہیں شرائط کے مطابق, کہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ جسمانی ضرر کوئی واقع نہ ہو. مثلا خود آیت اللہ بہجت. اب اگر کوئی بھی لوگ, ابھی آپ جو نام سنیں گے اتنے بڑے بڑے مجتہدین کے, اگر آپ اس عمل کو اس طور پہ اس کو وائرل کریں گے کہ دیکھیے کیا وحشیت, کیا بربریت, کیا فلاں چیز, یہ سب کچھ ہو رہی ہے اور یہ کس قسم کے غلط فتوے دیے جا رہے ہیں, تو گویا آپ اب آیت اللہ بہجت کے بھی خلاف آپ اب ان تمام, میں اب سیریز پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ ایک دوسرا رخ بھی آپ کے سامنے آ جائے کہ جب آپ اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں تو اس کی زد میں کتنے مقدس مجتہدین اور علماء آ جاتے ہیں. آیت اللہ بہجت. آیت اللہ بہجت سے باقاعدہ آج بھی ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پہ آپ جائیں, جو مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت اللہ بہجت کے نام سے بھی ہے, ان کی پوری آفیشیل ویب سائٹ ہے. اس میں احکام عزاداری میں نظر قمازدن بفرزند 1079 مسئلے کا نمبر ہے. اس میں یہی سوال پوچھا گیا ہے آغا بہجت سے کہ ایک شخص نے نظر کی کہ اگر خدا نے مجھ کو اولاد عطا فرمائی یا بیٹا مجھے عطا کیا تو میں ہر سال عاشورے پر اس کے سر پر قمع لگاؤں گا, کیا یہ نظر کرنا, ایسی نظر کرنا صحیح ہے؟ اور اگر یہ صحیح ہے تو اس کی پیدائش کے بعد اپنی اس نظر کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ تو آغا آیت اللہ بہجت نے جواب دیا تا اسر و حرجی نہ باشد با نظرش عمل کند, جب تک کہ شدید کوئی پریشانی کی بات نہ آ جائے, یعنی کوئی شدید مشکل و پریشانی, حرج جسے کہتے ہیں ناقابل تحمل کوئی ایسی بات آ جائے, ایسی اگر کوئی بات نہ ہو تو اس نظر پر عمل کرنا ضروری. مثلا بہت سے پری میچور بچے پیدا ہوتے ہیں, بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جناب کوئی انفیکشن ان کو نہ ہو جائے, کٹ لگے گا, ہو سکتا ہے کوئی انفیکشن وغیرہ ہو جائے, تو اس موقع پر اس نظر کو پورا نہ کیا جائے گا. لیکن اگر ایسا کوئی مسئلہ مشکل والا نہیں ہے تو اس نظر پر عمل کرنا ضروری. اور علماء یہاں یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آیت اللہ بہجت قمع زنی کو بھی جائز سمجھتے تھے, کیونکہ نظر صرف اسی کام کی ہو سکتی ہے کہ جو کہ جائز ہو,
بلکہ اسے راجع بھی ہونا چاہیے، یعنی شرعی لحاظ سے اس میں کوئی رجحان شرعی پایا جانا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ آیت اللہ بہجت اس بات کے بھی قائل تھے۔ آیت اللہ بہجت دینی اور دنیاوی مصلحت اگر بچے کی اگر ہے تو اس لحاظ سے اس ولایت کے بھی قائل تھے کہ ولی کو اتنا جسمانی اس کو مثلا کوئی کٹ لگانا ہے، اس کی بھی اجازت مل سکتی ہے اگر بچے کی اس کے اندر کوئی مصلحت پائی جا رہی، یعنی آغا اس بہجت کے اندر یہ دونوں باتیں تھیں، اس کام کو جائز بھی سمجھتے تھے اور ولی کے لحاظ سے بھی اس ولایت کے قائل تھے کہ وہ یہ بچے کے جسم پر قامزنی کر سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے فتوے کے اندر باقاعدہ اس کو مینشن کیا۔ اچھا اتنا بات اور بتا دی جائے، ایک اور کتاب ہے ان کی البرہان القاطع، یہ آیت اللہ بہجت کے پوچھے گئے سوالات و جوابات جو ان کے فتاوے تھے اس پر مشتمل ایک کتاب ہے، اور عجوبۃ المسائل الشامیہ کے نام سے بھی ہے یہ، اور اس کے اندر انہوں نے عقائد کے سلسلے میں اور فقہی احکام جو ہیں وہ اس کے سوالوں کے جواب دیے، اور یہ ان کے اپنے ادارے نے یہ کتاب چھاپی، اور آیت اللہ بہجت کی اپنی زندگی میں یہ کتاب چھپی تھی۔ دیکھیں آیت اللہ بہجت کے حوالے سے ان کی سے باتیں جو چیز پیش کی جاتی ہیں ان میں بہت ساری باتیں غیر معتبر بھی، یعنی پھیلائی گئی ہیں کہ آیت اللہ بہجت نے کہا جبکہ اس کا کوئی ویسا ریفرنس نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اتنی زیادہ وہ چیز اس کے اوپر موجود ہوتی ہے کہ مثلا ہم بیان کرنے والے یا تحقیق کرنے والے بھی بہت سارے اور جو افراد ہیں وہ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ مثلا ایک دفعہ ایک درس ہوا تھا، میں اس کا بھی بیان کر دوں کہ مثلا میں نے خود ہی کسی درس میں بیان کیا تھا کہ آیت اللہ بہجت کے قرآن جو ان کے زیر استعمال تھا اس کے حاشیے میں فلاں جملہ لکھا ہوا تھا، امام زمانہ کے لحاظ سے ایک بات اس کے اندر کی گئی تھی۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب وہ اتنا زیادہ انٹرنیٹ کے اوپر وہ بات ہے کہ آیت اللہ بہجت نے وہ جملہ لکھا ہے، تو میں نے بھی وہ بیان کر دیا، ظاہر ہے تقریباً ہر جگہ سے اس کا اطمینان ہو رہا تھا کہ یہ جملہ ہے، لیکن کوئی پراپر ریفرنس نہیں تھا۔ بعد میں جب ان کے دفتر سے اور ان کے ادارے سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آیت اللہ بہجت کے زیر استعمال تمام قرآن دیکھے، اس میں کسی بھی جگہ وہ حاشیے کے اندر جملہ نہیں۔ تو بہت سی ان اوتھینٹک باتیں بھی معاشرے کے اندر ہو جاتی ہیں، اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن یہ کتاب ایسی کہ جو آیت اللہ بہجت کے اپنے ادارے نے چھاپی اور آیت اللہ بہجت کی اپنی زندگی میں چھپی ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر باقاعدہ آیت اللہ بہجت سے کچھ سوالات کیے گئے ہیں۔ اس میں ایک سوال یہ ہے، حل یجوز للولی، اچھا پہلا اس میں ایک سوال تھا وہ قامزنی سے متعلق ہے، تو وہ اس میں تو آیت اللہ بہجت نے شرائط بتا کے قامزنی کو جائز قرار دیا، تو اس میں کہا کہ اگر یہ چیز جائز ہے تو حل یجوز للولی ضرب طفلہ الصغیر کذالک بنفسہ او بتقدیمہ للغیر لیفعل بہ ذلک، اگر یہ کام جائز ہے قامزنی تو کیا ولی کے لیے اپنے چھوٹے بچے کے سر پر خود قامہ لگانا کیا یہ جائز ہے، یا یہ کہ کوئی اور شخص لگائے، کسی اور کے ہاتھ سے یہ والا کام عمل انجام دلوائے جائے، کیا یہ چیز جائز ہے؟ تو آیت اللہ بہجت نے جواب دیا اس کتاب کے اندر، یجوز ذالک ما یرویا صلاحہ فی الدنیا والآخرہ کما یجوز الاحتجام بہ مع عدم الضرر والاکراہ، یہ چیز جائز ہے اگر ولی یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر اس کی دنیا اور آخرت کی کوئی صلاح ہے، جس طریقے سے حجامہ جو ہوتا ہے کما یجوز الاحتجام، یعنی جس طریقے سے حجامہ وہ کپنگ وغیرہ جو آج کل ایک طریقہ ہے نا حجامہ جس میں خون نکالا جاتا ہے، بس یہ ہے کہ کوئی بچے کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اتنا زیادہ اس کا خون نکال دیا، غلط کوئی چیز طریقے سے نکال دیا، زنگ آلود مثلا چھری تھی، اس سے کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے اس کو، تو پھر انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے حجامہ جائز ہے، اسی طریقے سے دنیا اور آخرت کی کوئی صلاح ہو تو یہ بھی جائز ہے۔ اچھا اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ حافظ بشیر نجفی، تو آیت اللہ بہجت بھی اس کو جائز سمجھتے ہیں اور آیت اللہ حافظ بشیر بھی اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ بچے
کے اوپر قما یا زنجیر زنی کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے جواب یہی دیا کہ اگر بچے کا والد اس میں بچے کی کوئی مصلحت دیکھتا ہے، مثلا وہ اسے سانحہ کربلا کے احیا اور اس کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے بچے کو اسی عمر سے مشکلات اور آلام برداشت کرنے کا عادی بنانا چاہتا ہے، اور اس میں قما زنی اور زنجیر زنی کی شرائط جائز ہونے کی موجود ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور وہ جائز ہونے کی جو شرطیں ہیں وہ 3-4 ہیں، وہ اس کے تحت بھی آیت اللہ بشیر جو ہے وہ جائز سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مصلحت وہ اس میں دیکھتا ہے کہ بچے کو ابھی سے مشکلات کا عادی بنایا جا سکے، تو اس لحاظ سے آیت اللہ بشیر نجفی بچے کے اوپر ولی کی اس ولایت کے بھی قائل ہیں، جیسے آیت اللہ بہجت قائل تھے، اسی طریقے سے حافظ بشیر نجفی بھی قائل ہیں۔ جس زمانے میں چند سال پہلے حافظ بشیر صاحب کا ایک انٹرویو ٹائپ کا آیا تھا جس میں انہوں نے جائز قرار دیا تھا، تو بہت سارے اہل علم افراد نے بھی ان پر یہ اعتراض کیا کہ یہ تو بالکل نئی بات لے کے آئے ہیں، ولی کے پاس تو یہ والا اختیار اور اتھارٹی ہوتا ہی نہیں کہ بچے کے جسم پہ کوئی کٹ لگا سکے، جبکہ ان کی نگاہ میں شاید دیگر مراجع کے فتاوے نہیں تھے، کتنی بڑی تعداد علماء کی ہے، ایک خاص تعداد کے جو کہ اس کام کو جائز سمجھتی ہے اور ولی کے پاس اس اتھارٹی کی قائل ہے۔ تو بہرحال انہوں نے، اور وہ کہتے ہیں زیادہ نہیں، صرف انہوں نے اپنے وہ تقریر آپ اگر ان کی سنیں تو اس کے اندر ہے کہ ایک سوئی کی نوک کے برابر آپ اس کو بس ایک کٹ لگائیں، 1-2 بوند بھی نکل آئے تو کافی ہے کہ بچہ، تاکہ دیکھیے بہت سی چیزیں ہمارے ہاں ذرا بہت سینسیٹیو بھی ہیں، جیسے میں نے ایک دفعہ کہا بھی تھا کہ ایکیوپنکچر کا جو ایک طریقہ علاج ہے ہمارے ہاں، تو کتنا لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ جسم میں اتنی ساری سوئیاں لگی ہیں، ایک سوئی سے بچہ، سب سے زیادہ بچہ کو جو ڈرایا جاتا ہے دیکھیے تو وہ اللہ بابے سے ڈرایا جاتا ہے یا ڈاکٹر صاحب سے ڈرایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس بھی کبھی کوئی رشتہ دار بچے وغیرہ لے کے آتے ہیں تو وہ شرارت کر رہا ہوتا ہے تو کہیں گے خبردار خاموش ہو جاؤ نا ڈاکٹر صاحب، ابھی انجیکشن لگا دیں گے آپ۔ یعنی اس کو انجیکشن سے اتنا خوف دلایا گیا ہے کہ وہ ڈاکٹر کی شکل دیکھتے ہی بعض اوقات ہم حیران ہوں گے، بچے تو آپ کہیں پہ بھی لے جائیں، لیکن بعض اوقات کلینک میں آتے ہی بچہ ڈاکٹر کی شکل دیکھتے ہی ایسا رونے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کے ساتھ، اتنا ڈرایا گیا اس کو۔ تو بعض اوقات معمولی سا 1-2 ڈراپ بھی نکل آئے ہمارے ہاں تو اس کو بہت خطرناک چیز سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسکن ذرا سی کٹ لگتا ہے اس کے اندر، عام طور پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے 1-2 بوند قطرے جو ہے وہ نکل آتے ہیں۔ تو بہت سی چیزیں بہت زیادہ سینسیشنلائز اور وہ بھی ہو گئی ہیں، اور اس میں بہت حساسیت پیدا ہو گئی۔ تو آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کا بھی یہ نظریہ ہے، وہ چند شرائط کے ساتھ اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں اور بچے پر باپ کی اس ولایت کے بھی قائل ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد کہ 1-2 بوند بھی اگر ہو جائے تو بس کافی ہے اور اس سے وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں پیچھے کچھ دلائل بھی ہیں، بھی آگے چل کر۔ تیسری اور شخصیت جو موجودہ زندہ مجتہدین میں ہے، آیت اللہ صادق روحانی۔ آیت اللہ صادق روحانی نے اپنی کتاب جو قربان الشہادہ، قربان الشہادہ، اس کے اندر بھی اس مسئلے کو لکھا ہے۔ اس میں پہلا مسئلہ تو یہ کہا، ضمناً ایک اور بھی انہوں نے چیز بیان کر دوں کہ بہت سارے افراد یہ کہ جن کے نزدیک جائز بھی ہے زنجیر اور قما زنی، لیکن ان کی مثلا والدین اگر انہیں منع کر رہے ہیں اور ان کو اذیت ہو رہی ہے ان کے اس عمل سے، تو ان سے پوچھا بھی گیا کہ اگرچہ یعنی ان کے فتوے میں جائز تھا، لیکن اگر کوئی شخص کرنا چاہے زنجیر و قما زنی کرنا اور لیکن اس کی والدہ اس کو منع کر رہی ہوں، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر وہ کر رہی ہوں، اگر وہ شخص کر رہا ہو زنجیر و قما زنی اور اس کے کرنے سے اس کی والدہ کو اذیت پہنچ رہی ہو، تو پھر اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، اس کے لیے حرام ہو جائے گا، کیونکہ والدین کو اذیت پہنچانے سے بچانا یہ حرام ہے اور اس حرام سے بچنا واجب ہے۔ تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح سے بھی جائز ہونے کے باوجود چیز حرام ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال کیا گیا ان سے، یہ اور زیادہ واضح، ان سے یہ پوچھا گیا کہ حل للاب ولایہ علی الولد الصغیر بان یجرح رأس ولدہ حتی یخرج الدم التدبیر وماذا لو کان الولد صغیرا جدا، یعنی کیا باپ کو اس بات کی ولایت ہے کہ وہ چھوٹے بچے کے سر پر جراحت کر سکے یہاں تک کہ خون نکل آئے، جسے تدبیر کہتے ہیں، یعنی خونی ماتم وغیرہ قما وغیرہ لگانا، خاص طور پر جبکہ بچہ بہت چھوٹا ہو۔ تو ان کا تو نظریہ یہ ہے آیت اللہ صادق روحانی کا، تدبیر الآباء لابنائہم، باپ کی بیٹے کے اوپر قما لگانا زائدن علی جوازہ، جائز سے بھی زیادہ عمل حسن اور راجح، یعنی بہت بہتر عمل ہے
بشرط اللہ یترتب علیہ ہلاک النفس، بس یہ کہ وہ ہلاک نہ ہو جائے، کوئی ایسی نقصان نہ پہنچ جائے، یا اس کا کوئی عزب جو ضائع نہ ہو جائے، یا مثلا اس میں شل نہ ہو جائے، اس قسم کا کوئی نقصان نہ ہو، تو یہ ایک بہتر چیز بھی ہے۔ اچھا بہتر کیوں ہے، یہ بھی آگے چل کر دیگر مجتہدین کے فتوے میں بھی بات بیان ہوئی، اور دوسرا فتویٰ بھی ان کا اسی سلسلے میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ تو اگر آپ کہیں کہ نہیں ایک چیز بالکل حرام ہے اور سب مجتہدین تو اس کا اپلائی کر دیں، تو اس تمام مجتہدین کے فتوے کا استخفاف ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ آیت اللہ بہجت بھی اس ولایت کے قائل تھے اور اس کام کو بھی جائز سمجھتے تھے، آیت اللہ حافظ بشیر بھی جائز سمجھتے ہیں اور ولی اس سلسلے میں اس کی ولایت کے قائل بھی ہیں، آیت اللہ صادق روحانی بھی اس کو جائز سمجھتے ہیں اور باپ کی بھی اس سلسلے میں ولایت کے قائل ہیں۔ اچھا اسی طریقے سے آیت اللہ سعید الحکیم، آیت اللہ سعید الحکیم بھی موجودہ زندہ مجتہدین مراجع نجف میں سے ایک ہیں، اور وہ بھی اس سلسلے میں وہ کیا فرماتے ہیں، ان کی کتاب ہے فتاوی کی، جس میں جو سوال و جواب ہے جس میں، اور اس میں 1026 ان کی کتاب کا جو سوال نمبر ہے، اس میں بھی ان سے یہ بات پوچھی کہ حل للاب ولایت علی الولد الصغیر بان یجرح راس ولدہ حتی خروج الدم التدبیر فی الیوم العاشر من المحرم وما ذا لو کان الولد صغیرا جدا واذا کان ذلک غیر جائز افیدونا بالدلیل۔ یعنی ان سے پوچھا گیا کہ بچہ اگر بہت چھوٹا ہے تو کیا باپ اس کے سر پر 10 محرم کے روز کمل جو ہے وہ لگا سکتا ہے، جبکہ اگر بچہ بہت چھوٹا، اگر یہ کام جائز نہیں ہے تو اس کے جائز نہ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نعم لہ الولایت لا ذالک، جی ہاں باپ کے پاس اس بات کی ولایت ہے کہ وہ بچے کے سر پر قمع لگا سکتا، یعنی آیت اللہ سعید الحکیم کا بھی یہ فتویٰ۔ دوسرا یہی سوال پوچھا گیا ایک شخص نے کہ اعظم قلبی الان اطبر ولدی الصغیرین حاضہ السنہ فی العاشر من المحرم، یعنی پورا بہرحال مسئلہ یہ بنے گا کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں بچے کے سر پہ جو ہے اپنے بچوں کے سر پہ قمع لگاؤں 10 محرم کے روز، تاکہ ان کی تربیت ہو جائے شاعر حسینیہ کے لیے، اور بہرحال الحمدللہ میں نے اپنے اس ارادے کو پورا کیا، بچوں کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا، تو کہیں مجھے دیت تو نہیں دینی پڑے گی؟ دیکھیں کسی کو اگر آپ مثلا جسمانی نقصان پہنچائیں تو اس کے اوپر دیت دینا واجب ہو جاتی، جسم سے اگر خون نکالیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ولی اگر دیکھ رہا ہے کہ بچے کی اس میں کوئی مصلحت ہے تو جازا لہو ذالک، یعنی اس کے لیے جائز ہے، ولا تترتب علیہ دیہ، اور اس پہ کوئی دیت بھی مرتب نہیں ہوگی، یعنی اس کو دیت نہیں دینا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ موجودہ مجتہدین میں سے ہی آیت اللہ بہجت بھی اس کی ولایت کے قائل تھے باپ کی اس سلسلے میں، اور اس عمل کو بھی جائز سمجھتے تھے، سعید الحکیم بھی جائز سمجھتے ہیں اور اس قسم کی ولایت کے بھی قائل ہیں، حافظ بشیر بھی اس کے اندر آ گئے، صادق روحانی بھی آ گئے۔ اچھا پھر اس کے بعد آیت اللہ شیخ شمس الدین وائزی، آیت اللہ شیخ شمس الدین وائزی سے بھی یہ سوال پوچھا گیا، تو انہوں نے بھی اس سلسلے میں بس یہ کہا کہ کسی شخص کی نگرانی میں بچے سے قمع زنی کروائی جا سکتی بشرط سے کوئی نقصان نہ پہنچے، اور وہ نگران بھی اس کام کے لیے ولی سے اجازت لے۔ اس کا مطلب ولی کے پاس ان کے فتوے میں بھی اس بات کی یعنی اس بات کی انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ ولی کے پاس یہ والی اتھارٹی بھی ہے کہ وہ بچے کے سر پر قمع لگا سکتا۔ اچھا اب یہ دیکھیے سب آپ نے کھلے دل کے ساتھ بس علماء اور مجتہدین کے فتاوے سنیں، تاکہ آپ کبھی بھی، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کبھی بھی دوسرے ہمارے مجتہد کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، تب بھی ہم اس کے فتوے کا احترام کریں کہ نہیں ایک مجتہد اور مرجع کا فتویٰ ہے، ہم اس کے خلاف زبان استعمال کریں گے، اس کو برا بھلا کہیں گے، تو مجتہدین کے فتاووں کا استخفاف ہوگا، یعنی ان کے معاشرے کے اندر وقت اور ویلیو گر جائے گی، حتیٰ کہ ہمارے اپنے مجتہد کی ویلیو گر جائے گی جن کا ہم دفاع کر رہے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگوں میں آپس میں وہ ہوگا، آپ ان کے مجتہد کو برا کہیں گے، وہ پلٹ کے آپ کے مجتہد کو برا کہے گا، اور آپس میں اختلاف اور انتشار ہوگا۔ تو آیت اللہ شمس الدین وائزی بھی یہ کہتے ہیں۔ اچھا اسی طریقے سے آیت اللہ شیخ محمد سند، یہ بھی زندہ مجتہدین میں سے، باقاعدہ ان کے انٹرنیٹ پہ کتنے درس خارج وغیرہ بھی ہوتے ہیں، ان سے بھی یہ والا سوال پوچھا گیا کہ کیا باپ جو ہے وہ قمع زنی کر سکتا ہے چھوٹے بچے پر، اور خاص طور پہ جو بچہ ہے بالکل دودھ پیتا بچہ ہو اگر، تو کیا باپ کے پاس اس قسم کی کوئی ولایت ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا
کہ روایات کے اندر حجامہ کا استحباب نص کے ذریعے ثابت ہے، یعنی بالکل صحیح اور معتبر روایتیں حجامہ کی. حجامہ یعنی جسم سے خون نکالنا، فاسد خون وغیرہ نکالنا. وہ کہہ رہے ہیں اس کا ہم کئی مرتبہ اس سلسلے میں فتاوے بھی دے چکے ہیں. اچھا دیکھیے حجامے کا ایک چیز اور اب آپ کو بتا دی جائے کہ حجامہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل کپنگ وغیرہ ایک طریقہ علاج بہت مشہور ہوا ہے، آج کل جگہ جگہ اس کے کلینکس بھی کھلنے لگے ہیں، لیکن یہ تو بہت پرانا ایک اس زمانے میں، اب تو خیر ذرا انسٹرومنٹ ذرا ماڈرن ٹائپ کے ہو گئے ہیں. پہلے تو جونکوں کے ذریعے حجامہ ہوتا تھا، لیچز لگواتے تھے جسم پر. خود روایت میں کہ ہمارے چھٹے امام جونکے جو ہے وہ لگوایا کرتے تھے. دیکھیے ہر حجامہ یعنی جسم سے خون نکالنا، علماء نے کہا ہے کہ یہ بالکل ایک ویسا طریقہ ہے جو کہ پیغمبر سے بھی ثابت ہے، معصومین سے بھی ثابت ہے، اور اس سلسلے میں معتبر روایتیں آئی ہیں. پہلے ظاہر ہے جس زمانے میں سب آلات ایجاد نہیں ہوتے تو جونکوں کا استعمال کیا جاتا تھا. اب جو ہے اس کے لیے الگ کپنگ کے انسٹرومنٹس باقاعدہ جو ہیں وہ آ گئے. اچھا تو اب باقاعدہ آیت اللہ سیستانی سے بھی، اگر آپ ان کی استفتاحی آیت اللہ سیستانی کی آفیشیل سائٹ ہے اس پہ اگر آپ جائیں، جو سوال و جواب کا سیکشن ہے اس میں الحجامہ، تو ان سے پوچھا گیا آیت اللہ سیستانی سے حجامہ کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، تو آیت اللہ سیستانی نے جواب میں لکھا ہے کہ بہت ساری روایات معتبرہ کے اندر، یعنی معتبر روایتوں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر اور ائمہ معصومین اس طریقہ علاج کو استعمال کرتے تھے، اس طریقہ علاج کو اختیار کرتے تھے. تو معتبر روایتوں کے اندر یہ بات آئی ہے. تو یہی علماء نے بھی اس سلسلے میں جو باقاعدہ کہا ہے. شیخ محمد سند نے، تو میں نے وہ فتویٰ اس میں بھی نہیں دکھا سکا، لیکن اسی فتوے کے ضمن میں نیچے انہوں نے پھر ثابت بھی کیا ہے اس کو، شیخ محمد سند نے، کہ باقاعدہ محمد ابن یعقوب کلینی نے اصول کافی کے اندر اس روایت کو لکھا ہے. سفیان ابن سمت اس کی ایک روایت ہے اور وہ معتبر روایت ہے کہ جو ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر 4 مہینے کے بعد ہر ماہ بچے کا حجامہ کروایا جائے، یعنی معمولی سا جسم سے خون نکالنا. پھر اس کے بہت سارے فوائد بیان کیے گئے ہیں کہ جسم سے اس طرح کا فاسد خون نکلتا ہے، بچے کے کیا کیا اس میں اس کو فوائد حاصل ہوتے ہیں. شیخ صدوق نے ملا یحضر الفقی میں، تو بہت سے علماء نے حجامہ سے دلیل بنائی ہے اس کو کہ کیونکہ حجامہ جسم سے خون نکالنا اور سر پہ حجامہ کرنا خود چھوٹے بچے تک کے لیے ایک معتبر روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام نے فرمایا بچہ جب 4 مہینے کا ہو جائے تو ہر مہینے اس کے بعد اس کا حجامہ کروایا جائے، یہ اس کی صحت یابی کے لیے ضروری ہے. تو اب ٹھیک ہے وہ چیز اتنی زیادہ رائج نہیں رہی ہے، لیکن ایک زمانے میں تھا. بہرحال انہوں نے جو اس کے طور پر ان کا میں نظریہ بیان کر رہا ہوں. تو اس کے علاوہ آیت اللہ صادق روحانی سے بھی باقاعدہ سوال پوچھا گیا، تو اس میں بھی انہوں نے باقاعدہ جو اس کو حجامے کی قسم قرار دیا ہے، تدبیر کو، یعنی جو خونی ماتم ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اس سے مثلا اس نیت سے بھی اگر کوئی شخص کرے کہ میرے جسم سے فاسد خون نکل جائیں، اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو میں ان علماء کے نظریات آپ کے سامنے سب پیش کرتا جا رہا ہوں کہ یہ اس طرح سے اس کے پیچھے علمی بنیادیں اور روایات ہیں کہ جس پہ انہوں نے فتاوے دی ہیں. اچھا اسی طرح سے باقاعدہ علماء سے پوچھا گیا کہ کیا باقاعدہ یہ جو تدبیر ہے حجامہ مستحبہ کی اس کے اندر شمار ہوتی ہے، تو انہوں نے جواب دی کہ جی ہاں شمار ہوتی ہے. اچھا اب دیکھیے اگر آپ کہیں کسی بھی چیز کو فوٹو شاپ کے ذریعے اگر آپ کو بہت خطرناک کوئی چیز ثابت کرنی ہے، مثلا آج سے 50-60 نوجوان اس کام پہ لگا دیے جائیں کہ بچوں کے جو کان چھیدے جاتے ہیں، اور اس وقت جب کان چھیدے جا رہے ہوتے ہیں ان لڑکیوں کے تو اس وقت جو ان کی شکلوں کی کیفیت ہوتی ہے، جو خون ٹپک رہا ہوتا ہے یا مثلا کوئی بھی اس طرح سے چیزیں، تو کتنی ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، بچوں کے اوپر کتنا ظلم کیا جا رہا ہے. کوئی کان چھیدنے کو اس طرح سے ضروری تو نہیں ہے، کوئی اور طریقے کا، کوئی یہ نہیں کہ یعنی کان باقاعدہ اس انداز سے کہ جس کے اندر بندہ ڈالنا ویسے الگ سے ضروری ہو، کوئی اس طرح کی تبلیغ کرنا شروع کر دے. ویسے اتنا اور بتا دوں کہ بچے کی پیدائش کے جو مستحبات ہیں اس میں ایک ہے کان میں سوراخ کرنا، بلکہ دونوں کانوں میں سوراخ کرنا، دائیں کان میں نیچے کی طرف لو میں اور بائیں کان میں اوپر والی جو حصہ کان کا ہوتا ہے وہاں پر سوراخ کرنا. کتنے علماء نے مثلا اس چیز کو لکھا. لیکن اگر اس کو فوٹو شاپ کر کے ان کے تاثرات وغیرہ لے کے بچوں کے
مثلاً کہ جناب ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. آپ خواتین تمام اس مرحلے سے بچپن میں گزری ہوں گی, تو کیوں بچوں کے اوپر اتنا ظلم کیا جائے اور ایک پوری مہم بنائی جائے, تو اس سلسلے میں بڑی تبلیغ ہو سکتی ہے. اور ایک اس میں فوٹو شاپ کا اور اضافہ کر دیا جائے تو خون میں لت پت چیزیں بھی جو ہیں وہ بہت برائٹ کر کے دکھائی جا سکتی ہیں. حتیٰ کہ بچوں کی جو ہجامہ اور کپنگ آج کل ہو رہی ہے بچوں کی, اچھا میں اتنا اور بتا دوں, ابھی علماء کے فتوے بھی آئیں گے. ہجامہ کے لیے آپ کہیں گے یہ تو بیماریوں کے علاج کے لیے ضروری ہوتا ہے, جیسے سرجری کے اندر بھی خون نکلتا ہے. نہیں, ہجامہ میں بیماری بھی ہونا ضروری نہیں, صرف یہ کہ صحت مند رہنے کے لیے بھی انسان ہجامہ بہت رائج ہے. یعنی آدمی صحت مند رہے, جسم سے اس کے فاسد خون نکلتا رہے, تو بچوں کے لیے بھی اس لحاظ سے یعنی کوئی بیماری نہیں ہے. لیکن مثلا لوگ بچوں کا اب اس کو اگر کوئی کہے کہ جناب دیکھیں بچوں کو اتنا خون نکالا جا رہا ہے, بچوں کو کتنی تکلیف جو ہے اس سلسلے میں ہو رہی ہوگی, اور ایک خوفناک اور دہشتناک ایک فضا اس کے اندر پیدا کی جائے, تو یہ بھی ایک حرام چیز ہو جائے گی. جبکہ روایات معتبرہ کے اندر اس طریقہ کار کو معصومین کے استعمال کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ بیان ہوا ہے. تو بہرحال اب دیکھیے یہاں پر پھر وہی بات ہو جائے گی کہ جو قائلین حرمت ہیں وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ رہبر اور ان کے اور آیت اللہ ناصر مکارم و مقلدین وہ اپنے بچوں کو نہ اس کی اجازت دے سکتے ہیں نہ خود کام یہ والا کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد اتنی بڑی تعداد ایسی ہے علماء کی جس میں آیت اللہ بہجت ہیں, مثلا آیت اللہ صادق روحانی ہیں, اور آیت اللہ سعید الحکیم ہیں, اور آیت اللہ حافظ بشیر نجفی ہیں, اور اس کے علاوہ آیت اللہ جمیل حمود عاملی, انہوں نے تو باقاعدہ اس میں پورا اس میں روایات بھی لکھی ہیں ہجامہ کے سلسلے میں کہ تدبیر کا الحجامہ, یہ ہجامہ ہی کی ایک قسم ہے, اور اس میں پیغمبر اور حتیٰ کہ چھوٹے بچوں تک کے ہجامے کے لیے جو روایات آئی ہیں, اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضروری نہیں کہ بچہ جو ہے بیماری ہو, بلکہ صحت مند شخص کے لیے, چھوٹا بڑا عورت مرد سب کے لیے اس کے اندر اس کی جو معتبر روایتیں آئی ہیں اس کا استحباب ثابت. اس طرح آیت اللہ شیخ شمس الدین وائزی ان کا بھی یہی فتویٰ ہے. اس کے علاوہ آیت اللہ شیخ محمد سند کا بھی یہی فتویٰ ہے. تو آپ نے دیکھا کتنے مقدس علماء اور بزرگ علماء اس میں شامل ہیں. تو اس میں آپ اگر ایک اس طرح کی اس میں حساسیت پیدا کریں اور اس کو وحشیت اور بربریت اور فلاں اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر قرار دے دیں, اور ان تمام علماء کے فتووں کا جو مذاق اڑانا شروع کر دیں, تو ایک شیعت کے اندر خلفشار اور انتشار برپا ہو جائے گا. آپ کہیں ٹھیک ہے ان کا یہ نظریہ, ان کے مقلدین چاہیں تو اس کے اوپر عمل کریں, لیکن ہم جو ہے گندی زبان استعمال کر کے اور علماء اور مراجع کے خلاف, ان کے فتاوی کے خلاف استعمال کرنا یہ بالکل جائز نہیں. اس طریقے سے رہبر کا اگر کوئی کے خلاف کوئی وہ کرے کہ ان کا یہ فتویٰ غلط ہے, جیسے کہ بہت سے ٹی وی چینل ایسا کر رہے ہیں, ان کا فتویٰ دکھاتے ہیں امام خمینی کا فتویٰ, کل ہی دیکھا کہ امام خمینی کی تحریر الوسیلہ سے ایک مسئلہ نکال کر باقاعدہ اس کو جو ہے پھیلایا جا رہا تھا کہ دیکھیے کتنا خلاف اسلام مسئلہ انہوں نے معاذ اللہ یہ بیان کیا. تو یہ لوگوں کے ہاتھوں میں ایک عجیب کھلونا جو ہے وہ اس کو بنایا جا رہا ہے. اس کو آپ سمجھیے کہ کسی بھی مجتہد کی توہین وغیرہ کرنا پھر یہ دوسروں کو موقع مہیا کرے گا کہ وہ آپ کے مجتہد کو بھی برا بھلا کہنے لگے. اچھا, اتنا جو لوگ اس کو انجام دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی اس یاد کے طور پر بھی مواسات کے عنوان سے یہ کام کرتے ہیں کہ وہ ششمہا جو شہید ہو گیا تھا اس کی شہادت اور مظلومیت کا پوری دنیا کو پتہ چلے کہ اس نے کس طریقے سے زخمی ہو کر امام کے ہاتھوں میں دم توڑا تھا. تو ہم چھوٹے بچوں کو جو قمع لگاتے ہیں کہ کچھ خون نکالتے ہیں تو ایک مواسات اور ہمدردی کے جذبات کا ایک اظہار ہوتا ہے. یہ خود ایک الگ ایک ٹاپک ہے کہ مواسات کے اندر یہ چیزیں شمار ہوتی ہیں نہیں, یہ ہم خود وہ قمازانی والے لیکچر میں تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. اچھا, بہت سے علماء اور مراجع ایسے ہیں, بہت سے تو نہیں, جس میں چند ایک ہیں, جیسے آیت اللہ اسحاق فیاض. آیت اللہ اسحاق فیاض اگرچہ قمازنی کو جائز سمجھتے ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ نہیں, باپ کے پاس یہ والی ولایت نہیں ہے کہ بچے کو کوئی کٹ لگا سکے. یعنی وہ مسئلہ ایک الگ ہے اور یہ والا مسئلہ ایک بالکل الگ ہے. جب بھی میں نے کہا کہ اس میں دو مسئلے الگ الگ ہو جاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, باپ کے پاس اصلاً یہ ولایت نہیں ہے قمازانی اور اس سے ہٹ کر, ورنہ کوئی شخص خود کرنا چاہے تو وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے. بلکہ ان کا جو فتویٰ ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ التدبیر حزناً و جزاءً علی الحسین جائز و امر محبوب. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز جائز بھی ہے اور بہتر چیز بھی ہے, شرط صرف یہ ہے کہ اللہ یکون فیہ ضرر معتد بہ, سوائے کہ کوئی شدید نقصان نہ پہنچے اس سے. تو وہ اگرچہ اس کے جائز اور پسندیدہ ہونے کے بھی قائل ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ ولی اپنے بچے کے سر پر قمع نہیں لگا سکتا. آیت اللہ اسحاق فیاض. تو بہرحال یہ دو الگ مسئلے, ان کو آپس میں بعض اوقات ملا دیا جاتا ہے. تو یہ ایک دماغ میں یہ چیز رہنی چاہیے.
کہ اس سلسلے میں علماء کے فتاوے الگ ہیں. اب جو رہبر کی اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی تقلید میں ہو وہ اس کام سے باز رہیں اور نہ کریں اس کو. دیگر مجتہدین کے مقلدین اگر کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. آیت اللہ سیستانی کے مقلدین کیونکہ ان کا فتویٰ موجود نہیں، یا تو وہ احتیاط کریں اس کام کو نہ کریں، یا اس مسئلے میں دوسرے بڑے مجتہد کی بات تحقیق کر کے دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے. وہ اگر اجازت دیتا ہو تو کر سکتے ہیں، اجازت نہیں دیتا تو نہیں کر سکتے. یہ بس اس کا ایک حل ہے. لیکن مراجع کے فتاوے کا پوسٹ مارٹم کرنا اور جاہل افراد جو ہے فٹ بال کی طرح سے مراجع کے فتاوے اور ان سے کھیلیں اور ہر شخص کو زبان درازی کرنے کا حق جو ہے وہ اس کے اوپر مل جائے، یہ اس بات کی اجازت اسلام نہیں دیتا. جس کو اتنا شوق ہو وہ ایسا کرے کہ وہ اجتہاد تک پہنچے اور اپنی رائے کو دلائل کے ساتھ درس خارج میں جو اس کا فورم ہے اصل جگہ وہاں پر بیان کرے. لیکن فیس بک کی تھڑوں کے اوپر بیٹھ کر اور جاہل افراد کے درمیان بیٹھ کر اپنی اسکالری بگارنا یہ نقصان کا سودا ہے. اس کے سوا اس میں کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور کسی بھی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں کہ غیر مجتہد کو کہ وہ مراجع کے فتووں کا اس طرح سے فتووں کا مذاق اڑائے، استہزاء کرے ان کے ساتھ. تو بہرحال اور حقیقتاً وہ جو ملتا ہے کہ جاہل اگر خاموش رہتا تو اختلاف ختم ہو جاتا. یہ سارا اختلاف ہے صرف جاہلوں میں، ورنہ علماء اور مجتہدین کے تو فتوے کتابوں میں انہوں نے دیے ہوئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ اپنی رائے بیان کر دی. یہ سارا بگاڑ اور جو خلاف ورزی ہے یہ مقلدین کے اندر پائی جاتی ہے جن کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک تو ہو گیا یہ والا موضوع. نتیجہ آخر میں صرف یہ نکلا کہ ہر شخص اپنے مرجے کے مطابق عمل کرے اور اپنے مرجے کے خلاف اگر کوئی دوسرا نظریہ پایا جاتا ہے کسی اور مجتہد کا، نہ اس کا مذاق اڑائے، نہ اس کا استہزاء کرے، نہ اس کو باطل ثابت کرے، ورنہ یہی اس کے اپنے مرجے کے ساتھ ہونے لگے گا اور ایک معاشرے کے اندر ایک خلفشار پیدا ہوگا جو پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے. اور کچھ دنوں بعد یہی افراد جو آج کر رہے ہیں نا اور اس بات کی عادت ڈالنے کہ ہمیں تو عقل اپنی استعمال کرنی ہے، اندھی تقلید نہیں کرنی، یا پھر اپنے مجتہد کے فتوے کے اندر بھی یہ پسندیدہ فتووں کو لیں گے اور جو فتویٰ پسند نہیں آئے گا اسے چھوڑیں گے. بات اس سے آگے جائے گی یہاں تک کہ بالکل تقلید کو چھوڑ بیٹھیں گے. یہ ایک بہت خطرناک معاملہ ہے جس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.